سارے تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا نہیں، اللہ نے دیا ہے، وہ تو اللہ کی تعریف کرنا۔ میں ادھر مرکز تھا ہنگو روڈ والا، عصر کا نماز پڑھا رہا تھا تو سورہ علم نشرح سورہ ضحیٰ پڑھ رہا تھا۔ پہلی رکعت میں سری نماز ہوتا ہے، یعنی آواز سے نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن معنی کی طرف توجہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پھر ہم نے آپ کو رہبری کی، رہنمائی کی، اور ہم نے آپ کو فقیر پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کا سردار، سارے کائنات کا سردار، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں، اللہ نے دیا۔ جو کچھ جس کو ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرح، اس انسان کے اپنے اس میں کمال نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بڑائی تو اللہ نے تمہیں دی، تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ تمہیں مال دیا ہے، جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، یہ اسی کی تعریف ہے۔ ایک اللہ ہمارے استاد تھے عبداللہ درخواستی، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، خانپور، وہ کہتے جس کا کھائیے اس کا گائیے، جس کا کھائیے اس کا گائیے، یعنی جس کے گھر سے کھاتا ہے اس کی تعریفیں کرو۔ ہم سب اللہ کے کہتے ہیں، ہمارے نبی کے دعاؤں میں بھی توحید ہے۔ روٹی کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی هو اطعمنا، نوکری سے نہیں کھا رہا ہوں، یہ ذہن صاف کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ ہاں، وہ ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے، اسی نے ہمیں کھلایا، دکان سے نہیں ہے، ملازمت سے نہیں ہے، اسی نے کھلایا، وسقانا، پلایا بھی۔ اور یہ تو چھوٹی نعمت ہے، وجعلنا من المسلمین، سب سے بڑا نعمت اس کا ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا، شکر میں ڈوبنا چاہیے، ایمان دے دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بے ترتیبی سے کچھ باتیں مجمع کے فائدے کے لیے، اللہ مجھے بھی اپنا، دیکھو کوئی خواب بیان کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس سے کسی بات کی قوت پہنچ جاتی، تائید ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور بخاری شریف میں حدیث ہے لا یبقى من النبوة الا المبشرات، پہلے تو اللہ پاک کی طرف سے نبیوں پر وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے سے کسی چیز کی اہمیت اور نقصان ظاہر ہوتا تھا، ابھی تو نہیں آئے گی، ابھی مبشرات ہوں گے، نیک لوگوں کی خوابیں۔ بخاری کی دوسری حدیث ہے وحی کا 46واں حصہ ہے، کتنا حصہ؟ وحی کا، نیک لوگوں کی خوابیں وحی کا 46۔ ابھی اسی دسمبر میں، توجہ سے سنو، مجھے بہت ضروری لگتا ہے تاکہ نبی کی وصیت آپ کو پہنچ جائے میرے ذریعے سے، مستند طریقے سے، عام آدمیوں کی نہیں، پکے آدمیوں کے ذریعے سے یہ خبر پہنچی ہے۔ کوارٹ کی جماعت لیا میں گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ تو رات کے تقریباً آدھی رات ایک آدمی آیا، مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، جماعت والوں کو اٹھایا، وہ ڈر گئے کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا ابھی رات میں حافظ قرآن ہوں جو آدمی اٹھانے والا ہے، اور میں روزانہ 4000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا۔ اللہ ہمیں بھی درود پڑھنے کی توفیق نصیب۔ اور ابھی مجھے نبی کی زیارت ہوئی، ابھی ایسی رات، آدھی رات، اور نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اس سلام پہنچانے کے لیے آدھی رات ہے۔ اور سلام بھی اچھی ہے، لیکن آگے کچھ نصیحتی ہے، وہ سب کے لیے ہے، جو تھوڑا وقت لگائے ہیں، زیادہ وقت لگائے ہیں، ابھی نبی کی وصیتیں ہیں۔ میں نے کہا نبی کو جو حق من رانی فی المنام فکانما رانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو نبی کو خواب میں دیکھے گا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کسی بزرگ ولی کی شکل میں آ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، نبی کی شکل میں۔ اور کچھ 4 نصیحتیں بھی نبی نے کی اس خواب میں۔ ایک نصیحت یہ کہ گشتیں زیادہ کرو،
کیا کرو؟ گشت. یہ ہدایت کی بیج ہے. یہ زمین میں آدمی ہل چلا رہا ہے، اس میں فصل ہمیں گشتے زیادہ کرو. اور دوسرا استغفار زیادہ کرو. کس کس کی نیت ہے کہ مجھ سے دونوں گشتیں نہیں رہ جائے گی؟ کم از کم ایسا تو روزانہ گشت ہے، لیکن کم از کم 2 گشتیں تو ہفتے میں. اور خود یہ میرے پیارے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے اور میرے مسائل حل ہو جائے، یقیناً 100% کسی بھی پکی بات عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتی. گشت مت چھوڑو، خود نکلا کرو اس میں. یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، جلیل القدر عمل. نبی نے وصیت بھی گشتے زیادہ کرو. استغفار 313 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا کرو. بار بار میں اس ممبر پر کرتا ہوں، اور یقین کرو بہت سے لوگوں نے مجھے اس کا فائدہ بھی بتایا کہ ہم نے جب سے شروع کیا ہمارے پریشانیاں ختم ہوئی. ابھی 15-20 دن جمعرات کو ظہر کے بعد ہم وہاں مشورے میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا جو گاجر کی 2 حلوہ کی ڈبی لے آئے کہ مجھ پر قرضے تھے، آپ مرکز میں آپ نے استغفار کے فضائل بیان کیے، 300 مہینے شروع کیے، سارے قرضوں سے اللہ نے رہائی. سارے پریشانیاں دور کرنے والے استغفار. لیکن بیٹھ کر بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. لیکن اپنے مسئلوں کے حل کرنے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کو توبہ، اللہ کو راضی. یہ شرط ہے کہ عمل کو اللہ کے لیے کرو. کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے. یہ درمیان میں بات کرتا ہوں، میں اس منگل کو بھی میں سوات میں گورا گیا تھا، فوتگی ہوئی تھی ہمارے استاذوں کی رشتہ. ہمارے استاذ کے پاس بہت بڑے عالم تھے میرے استاد، 13 سال وہ دیوبند میں خود پڑھے ہوئے تھے، مدنی صاحب کے شاگرد تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس کے پاس بیٹھے تھے، عصر کے بعد ایک ڈاکٹر آیا سیدو شریف سے، وہاں ایک منگورے کے ساتھ لگا ہوا آبادی، 50 سال عمر ہوگی اس ڈاکٹر کی، کہ حضرت پریشانی ہے، وہ پورا نہیں ہوتا ہے، ضرورت ہے. ڈاکٹر ہوں، کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا ہوں، فلانے بزرگ کے پاس کیا، اس نے وظیفہ بتایا، وہ کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. پھر فلانے بزرگ کے پاس گیا، اس نے بتایا، پھر فلانے بزرگ کے پاس بتایا. میرے استاد نے کیا کہا؟ اس نے کہا وظیفے ساری ٹھیک ہے، لیکن تم نے اللہ کا نام دنیا ذلیل کے لیے لے. تم تو اعمال اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر وہ اثر پھر خود ظاہر ہو. ہاں، استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہوں. تو نبی نے 2 چیزیں بتائی نا، ایک گشتے زیادہ کرو، دوسرا اور تیسرا نظروں کی حفاظت کرو. یہ نبی کی ابھی تازہ نصیحت ہے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا. ابھی میرے پیارے بھائیو، جوان طبقہ جو ہے کیمرے کے موبائل کے ساتھ ساری رات میں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا قیامت کے. اسی ممبر سے میں اترا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جو یہ تصویر والے موبائل میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں، قبر میں میں نے ان کو دیکھا، اتنا عذاب میں تھے کہ پھر دن کے وقت مجھے ناشتہ مزہ نہیں دی. ضرورت کے وقت ہماری جیب میں بھی سادہ موبائل رکھا، اگر دوسرا بھی ہو تو ویسے اس میں گندے چیزیں نہ دیکھا کرو. ضرورت تو نبی نے نصیحت کی، نظروں کی حفاظت کرو، اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور چوتھی نصیحت، امت کے لیے دعا مانگا. کس کے لیے؟ امت کے لیے دعائیں مانگا کر. امت جا رہی ہے، سیلاب کی طرف جا رہی، ہلاکت کی طرف. کافر تو چھوڑو، مسلمان جا رہے ہیں، مال کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں. وہ زمانہ آیا ہے جو جس سے نبی نے ہمیں ڈرایا ہے. بادروا بالاعمال، حدیث ہے، بادروا باب مفاعلہ ہے. ایک دوسرے کے سے دل میں مقابلہ کرو، اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ نہ کرو، دیر نہ کرو کہ پیر کروں گا. پیر کا کیا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ شیطان آدمی کو پیر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ابھی نہیں پیر کرو گے. پیر اللہ پاک توفیق نہیں دیتے. جب ایک موقع آدمی کو ملتا ہے اس میں سستی کرتا ہے، سستی کی سزا میں اللہ توفیق لے لیتے. جب دین کا تقاضا آیا فوراً پورا کرو. بادروا بالاعمال فستکون فتن کقطاع اللیل المظلم. ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات. رات تو ویسی بھی اندھیری ہوتی ہے، لیکن جب بادل ہوتی ہے تو اور بھی. یصبح الرجل مومن ویمسی کافر. صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے خالی ہوگا. یہ نبی کا ارشاد ہے، ابھی زمانہ ہے.
یمسی مسلم مومنن و یصبح کافرا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو ایمان سے فرق، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کرے گا، بیچ دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں ابھی یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے علماء کے قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان کا، اس نے سورہ عصر کی تشریح میں، یا اللہ یا تو مجھے بہت پیاری لگی ہے، اتنی پیاری بات لکھی ہے سورہ عصر کی تشریح میں۔ اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، کون قسم کھاتے ہیں؟ قسم کون آدمی کھاتا ہے؟ کوئی اس کو مجبور کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو اپنی جان کو چھوڑانے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ جس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قسم کھاتا ہے؟ اللہ کو کوئی مجبور کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے بندوں، ہمیں ہمارے ساتھ، ہمارے آپ کے ساتھ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تاکہ یہ انسان نقصان سے بچ جائے۔ اللہ قسمیں کھاتا ہے، والعصر، قسم ان الانسان لفی خسر، ان الانسان میں کوئی بھی نہیں، سارے انسان، ہاں عالم، ڈاکٹر، وکیل، غریب، امیر، عرب، عجم، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، سب نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ نقصان میں جا رہا ہے، ہمیں اس نقصان کا احساس بھی نہیں۔ وہ نقصان ہے کیا؟ معرف القرآن نے جو بتایا ہے، نقصان یہ ہے، توجہ سے سنو، کہ یہ قیمتی سرمایہ کو فانی چیزوں پر لگا رہا ہے۔ قیمتی سرمایہ کو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، فانی چیزوں پر، یہ دنیا کی چیزیں، صبح سے لگ کر شام تک یہ دنیا میں لگا ہے۔ یہ قرآن وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ تو کس کی بات حق ہو سکتی ہے؟ ابھی اس کو اللہ کی بات پر یقین ہے، اپنے تجربے پر یقین ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے تو برباد ہو رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان، یہ ایمان کی کمی ہے، یہ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند آیتیں تلاوت کی۔ قرآن میں ایمان پر اتنے وعدے کیے ہیں کہ اگر ایمان صحیح ایمان بن گیا تو پھر انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں گارنٹی ہے، ایسے باتیں نہیں ہے قرآن کی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، یہ BBC کی خبر نہیں ہے، ہاں قرآن کی خبر ہے، اللہ کی خبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی، ایمان والوں کی وہی مدد کروں گا، فرق نہیں ہوگا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ، اِنَّا علماء جانتے ہیں اِنَّا میں کتنا زور ہے، لام تاکید ہے، ضرور بسد ضرور، جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ایسے ہی ایمان والوں کی۔ اور صحابہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ مولانا محمد عمر پالن پوری کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ وہ کہتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل چلے، نبی کے ساتھ چلے، نبی ہے نا، نبی کے ساتھ اللہ کی مدد، ابھی اثر کو بھی عیان ہو گیا، اور پانی کے اندر چلے، اور ہمارے صحابہ چلے ہیں، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ نہیں ہے، بغیر نبی کے چلے اور پانی کے اوپر چلے۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ ہوا ہے، حقیقت ہے۔ پانی کے اوپر چلے ہیں، سمندر پر گھوڑے ایسے وہ چھوڑ دیے جیسے سمٹ کے وہ فرش پر جا رہے ہیں ایران کی طرف، اور ایرانیوں نے دیکھا دیو آمدند، دیو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو دیو ہے، گھوڑے دوڑاتے ہیں سمندروں پر، سمندر پر ہوئی دوڑ ہوا ہے ایسا۔ اللہ فرماتا ہے جیسے میں نبیوں کی مدد کی، ایمان والوں کی وہی مدد ہوگی، کمی نہیں ہوگی، لیکن ایمان وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی وہ ایمان ہمارے پاس ہے نا، جو ہے اس پر شکر ہے، بھی ایمان نہیں ہے۔ ایک آدمی قسم کھائے کہ میں تعلیم والا ہوں، اور اس کے پاس 7 پرائمری کی تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے؟ وہ قسم میں جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا ہے لیکن پرائمری تعلیم پر کچھ ملتا ہے آگے۔ ہاں صحابہ نے ڈبل ایم کیا تھا ایمان میں۔ ہاں ہمارا پرائمری کی تعلیم پر وہی وعدے چاہتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ، اور ایم اے کرنے کے لیے کچھ جان مال لگانا پڑتا ہے یا ویسی ہی محنت کرنا پڑتا ہے؟ تو جیسے نبیوں کی ہاں ایسے ہی ایمان والوں کی مدد ہو۔ آگے فرماتے ہیں الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. خدا کی قسم یہ میرے پیارے بھائی میرے باتوں کو ویسے جذبے کی بات نہ کرو، قسم کا تو حق ہے، قرآن کی باتیں ہیں، یہ سارے انگ ہیں کہ ہم امن لائیں گے، ہم وہ کریں گے. ہاں آسمان پر پہنچ جائیں گے تو امن نہیں لا سکتے. قرآن نے جو بتایا امن کس چیز ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان میں ایمان میں ملاوٹ نہیں ہوگی، صحیح ایمان ہوگا، ان کے لیے ہر جگہ امن ہوگا. کیا ہوگا؟ امن. تو قرآن بتا رہے ایمان کے ساتھ ہے، لیکن تم ایمان وہ بناؤ جو ملاوٹ والا ایمان نہ ہو. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. اس میں حرام کی اور سود کی اور جھوٹ کی اور یہ ملاوٹ نہ ہو، تو پھر دیکھو دنیا میں بھی امن ہوگا. پھر ہوا ہے بہت بڑے عالم کی بات ہے. ہمارے سرحد میں اکوڑا ہٹک مدرسہ جو ہے، پورے پاکستان میں اتنا دورہ حدیث میں کہیں بھی طلباء نہیں ہوتا ہے جتنا اکوڑا ہٹک میں ہوتا ہے. 1401 حال میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں. کراچی کے مدرسوں میں بھی اتنا، ایک مدرسے ساروں کو جمع خود زیادہ ہوگا لیکن ایک مدرسے میں اتنا زیادہ نہیں. اس کے بانی مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک دیوبند کے فارغ، اس نے لکھا ہے دعوت حق میں، امیر المومنین حضرت عمر کے دور خلافت میں جاسوس آیا مدینے کہ تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. یہ امن ہے 22 لاکھ میل مربع پر. میں نے چند دن پہلے کس سے پوچھا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، کسی نے بتایا نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. کسی نے کہا کہ 9 لاکھ میل مربع، تو پاکستان سے زیادہ حکومتی مطلب وہ 22 لاکھ میل مربع پر حکومت ہے اور اکیلا جنگل میں پھر رہا ہے. کر سکتا ہے، چھوٹا سا افسر ہوتے ہیں، پیچھے بھی گاڑیاں آگے بھی پارٹیاں، ہاں اپنے سائے سے ڈرتا ہے. یہ امن ہے. وہ 22 لاکھ میل مربع پر اور جنگل میں اکیلا، اور پتھر سر کے نیچے رکھا ہے، سو رہا ہے، میٹھی نیند خراٹے لے رہا ہے. یہ ہے اصل امن. یہ کافر جاسوس تھا، خود کش تھا، آیا انعام پیچھے مقرر ہوا تھا. میں نے بڑے وہ عالم کی وہ بات کی، ایسے عام سنی سنائی بات نہیں کی، میرے ساتھ لکھا ہے کتاب میں. تو جب قریب آیا خوش ہو گیا کہ یہ تو سویا ہوا بھی اکیلا ہے، ساتھ نہیں ہے، میرا انعام مل. لیکن جب قریب آیا تو اچانک شیر نمودار ہوا جو حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے. اس نے جب شیر کو دیکھا تو کانپنے لگا، تلوار گر گئی، آہٹ ہو گئی. حضرت عمر اٹھا، آدمی کانپ رہا ہے، بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات میں پوچھو، پہلا اسلام میں داخل کر. اس نے کہا ہوش سے کم لو، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھایا. ابھی بتاؤ. سچ کہوں تو میں تمہارے قتل کے لیے آیا، لیکن میں نے کہا کہ شیر تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا دین ہے. حضرت عمر نے کہا بھائی تمہارے آنکھوں پر کچھ پردہ ہے، ہم تو زندگی یہاں جنگل میں رہتے کبھی شیر دیکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے عمر خدا کی قسم تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا. آسمان سے غیبی آواز آئی ہاتفی اوپر سے، اے عمر اس آدمی کی بات مان لو، انت تحفظ دیننا ونحن لا نحفظ ذاتک، تم ہماری دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی جان کی حفاظت نہیں کریں گے. ہم ایسے ہیں. صاف نبی کا حدیث ہے ریاض الصالحین میں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد ہو تو جاہا، تو اللہ کے ایک حکم کو زمین پر گرنے نہ دو، جان چلی جائے لیکن حکم نہ ٹوٹ جائے. خدا کی قسم ضرورت وقت اللہ پاک کو تو اپنے سامنے پائے. یہ وعدے ہے. امن یہاں آیا ہے لیکن ان اندھوں کو نظر نہیں آتا. ادھر امن ایمان میں ہے، امن اللہ لے آتا ہے. حالات بنانے والا بگاڑنے والا کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رولاتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے، جھونپڑی میں ہنساتا ہے. کروڑوں کی کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم کروڑوں کی کوٹھی ہو، اللہ ناراض ہو تو کوٹھی میں رولائے گا، خودکشیاں کرے گا. کوٹھیوں سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اللہ بناتا ہے. اور اللہ کس کی بناتا ہے؟ نہ پڑسنگ بادشاہی نہ دا جی چاپو گاڑے کے پیٹ شوا. ہاں
ہاں وہ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ اس کی زندگی بناتا ہے، جو توڑتا ہے اللہ بگاڑتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں وہ بے غم زندگی نہ گزارے۔ یہ سرخ بتیا کراس کر رہا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔ قانون کے جو سرخ بتیا ہے اس پر بغیر اشاروں پر ایسا ہی چلتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے کیمروں سے تو نہیں گزرتے کہ یہاں ادھر کیمرے لگے ہیں، ادھر کرامن کاتبین لکھنے والے موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑا سا یہ مجمع جو آ رہا ہے اللہ سب کو ایسا ہی قبول کرے کہ بس ہماری زندگی کا مقصد ہی دین بن جائے۔ بھائی یہ عام لوگ ہمارے بیانوں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بیوی بچے چھوڑوانا اور کاروبار چھوڑوانا چاہتے، یہ ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کرو، بیوی بچے میں لگ جاؤ، لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو ایسا چھوڑو جیسے اس کو پہچانتی بھی نہیں۔ صحابہ ایسے، صحابہ کی بھی بیوی بچے تھے، ضائع نہیں ہو گئے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پر ہم کسی کو نہیں دیکھتے، ورنہ اگر ایسا نہیں کرتے تو نماز میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نماز میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناراض نہ ہو جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کی 3 معنی لکھے ہیں۔ ایاک نعبد، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے۔ یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں گے۔ زبان پر تو یہ کہتا ہے اور ادھر اللہ کے حکم کو توڑتا ہے مال کی۔ لیکن یہ نماز، یہ درمیان میں یہ بات بہت قیمتی باتیں تھا۔ وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، چاہے ترجمہ اور نہیں بھی جانتے ہو، ایاک نعبد پڑھتی ہی چاہے امام پڑھتا ہے یا خود پڑھتا ہے، تو اس ذہن سے پڑھو ان 3 چیزوں کے۔ یا اللہ تو مجھے ایاک نعبد، یا اللہ ہم جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، جیسا تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے، جیسا تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے توجہ ہے۔ لیکن فوراً کہو یا اللہ یہ کام آسان نہیں ہوا، ایاک نستعین، اس بات میں تو میری مدد فرما۔ فوراً ایاک نستعین پڑھتی ہوئی ہے، یا اللہ یہ تو میں نے دعویٰ کیا لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا، میں ایسا بن نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے اسی سوچ سے پڑھ لیا کر، پھر تمہاری زندگی چینج کرے گا۔ بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیر مرشد نہیں کر سکتے۔ پکی بات ہے، 1000 پیر مرشد ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری اصلاح، جو بنی ہوئی نماز ہم پڑھتے ہیں ویسے نماز تو اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے۔ اور میری ایک دوسری نصیحت ہے، سجدے میں جب جاؤ تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی ہوئی کوشش کرو توجہ برابر کرو۔ رب مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات، سجدے میں پڑھ کر کے اس یا اللہ میری تو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے، آپ تو سارے دنیا کی ضرورت، یا اللہ میری ضرورتیں بھی پورا کر۔ پڑھتا تسبیحات ہے اور سجدے کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، چاہے فرض نماز میں ہو نفل میں ہو، زبان پر تسبیح پڑھو اور ساتھ اپنے ضرورتوں اللہ کے سامنے، یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرو، اور ساتھ دوسرے یا اللہ میری تربیت کرو، تو مجھے صحیح انسان بنا دے۔ تربیت، یا اللہ میں خود نہیں بن سکتا، اس معنی سے پڑھو گے آپ اپنی زندگی میں چینجنگ خود دیکھو گے کہ میری زندگی بدلتی ہے۔ نماز، صحیح نماز انسان کو دعائیں دیتی ہے، اور جو آج نماز پڑھتے ہیں نماز پہ دعائیں دیتی ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض جگہ امام بھی رکوع سے اٹھا فوراً چلے جاتا ہے۔ ایک تسبیح مقدار ٹھہرنا واجب ہے، سجدوں کے درمیان صرف واپس آنا نہیں ہے، ایک تسبیح کے مقدار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدار تھوڑا سا درمیان میں وقفہ کرنا ہے، فوراً جانا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے مذہب میں واجب ہے، دوسرے مذاہب میں فرض ہے۔ اور ایسی نماز معمولی چیز نہیں ہے،
انسان کے زندگی کو بنانے کا سب سے سارے مسائل کا حل نماز میں، لیکن نماز پر تھوڑا سا مشق ہو. میں تو کر نہیں سکتا، شاید ہمارے ذریعے سے کسی جوان کو یہ فائدہ پہنچ جائے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کا فرمان ہے، نماز ایک کورس ہے، جیسے ٹریننگ ہے. MBBS کورس پر کتنے سال لگتے ہیں؟ 5 سال ہم نے سنے. BA کے بعد کتنے سال؟ 5 سال. انجینئرنگ یونیورسٹی سے کرتے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، کوئی 4 سال کی ہوتی ہے، کوئی 5 سال کی ہوتی ہے اسکول کے بعد. ایسا ہوتا ہے نا. تو مولانا یوسف رحمہ اللہ، یا اللہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ معمولی عالم نہیں ہے. یہ بھی مجھے پکے سند کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے ابھی قریب زمانے میں. توجہ سے سنو. مولانا یوسف رحمہ اللہ مکی مسجد میں بیان کر رہے تھے. کہاں؟ مکی مسجد میں بیان فرما رہے تھے. تو وہاں عطا اللہ شاہ بخاری، جس نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کا بیان سحر تھا، جادو. ہندو مسلمان ہوتے تھے جب تقریر کرتے تھے، خطبہ پڑھتے، وہ اس کو بھی دعوت دیا تھا. وہ بھی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے بیان میں شریک ہوا، اس کو دعوت. بیان کے بعد لوگوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس بیان سے تم نے کیا اثر لیا، کیا محسوس کیا؟ یو اللہ. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اگر میرے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا تو اس آدمی کو میں نبی مانتا. مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کے بیان سے، اگر میرے دل کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتا، ابھی میں کسی کو نبی اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس آدمی کو میں نبی مانتا. تو مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا 4 سال لگیں گے، روزانہ 3-4 گھنٹے لگیں گے. 3-4 سال کا کورس ہے. اور کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے. یونیورسٹی میں، کالج میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں کورس پر؟ یہاں 3-4 گھنٹے نماز پر لگیں گے. فرماتے اس نماز سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ دنیا آخرت کا رہ نہیں سکتا. لیکن نماز بس کوشش کرو. تسبیحات نفلوں میں تسبیحات 7 مرتبہ پڑھو، سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، پڑھتے رہو. رکوع میں فرضوں میں تو 3 مرتبہ، نوافل میں سنتوں میں زیادہ پڑھ لیا کرو. اور اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ تو میری تربیت فرما، میری ضرورتوں کو پورا فرما، دنیا کی بھی آخرت کی. اور اللہ پر اعتماد کرو، وعدے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ایمان بنیاد ہے. ایمان، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین اللہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں. ادھر یہ کوٹ کے ایک بستی کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک عالم کی بیوی، عالمہ تھی، آپریشن کیا تو پھر بچوں کو پڑھا رہی تھی. تو 8ویں دن یا کتنے دن وہ بیماری میں بچوں کو پڑھایا. تو رات کو خواب دیکھ رہی ہے کہ کوئی عورت اسے کہتے کہ نبی علیہ السلام تمہاری ملاقات کے لیے آئے. وہ صحن میں آئی تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے آج بچوں کو میرے سنت طریقے بتائے ہیں، سنتوں سے محبت کرو. میرے پیارے، نور ہے. ہاں، سارے پریشانیوں کو دور کرنے کا. حدیث ہے توارحمیہ ہے، من واظب علی السنہ اکرمہ اللہ علی 4 خصال. جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 4 چیزیں دیتے ہیں. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں گے. والہیبت فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر لوگ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اللہ پاک تمہارا روب اس پر ڈالے گا. والسعۃ فی الرزق، رزق کی تنگی بھی سنتوں میں ہے. ہاں، تمہارے رزق کو اللہ کھول دے. والثقۃ فی الدین، تمہارا دین پختہ ہوگا، حالات میں متاثر نہیں ہوں گے کہ دین کو چھوڑو. نبی کی سنتوں میں ایک سنت ہے. بوضو رہنا سنت ہے. آدمی وضو توڑے. پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے، اللہ مجھے میرا رزق کھول دے. تو کیا فرمایا نسخہ؟ دم علی الطہارۃ یوسع فی رزقک، باوضو رہو اللہ تمہارے رزق کو کھول دے. اعمال میں، اعمال پر گارنٹی ہے، مال پر وعدے نہیں ہے. مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مال پر زندگی بنانے کے وعدے اور اعمال پر اللہ رسول کے وعدے ہیں
وہ وعدہ خلاف نہیں ہے. تو سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. کلمہ نماز، کلمہ ایمان. میں نے کہا کہ ایمان تو ہے ہمارا، لیکن پریمری کا ایمان ہے. اور نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہے. ایمان کتنا فرض ہے، کتنا ایمان بنانا فرض ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ مستحب ہے، کوئی کہتا ہے کہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے کہ فرض ہے. ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، مدرسے کے محتمم تھے، اللہ کے ولی تھے. اس نے کہا سارے انبیاء علیہ السلام مستحب کام کے لیے آئے تھے. لیکن ہم دوسری بات کہتے ہیں. مولانا اجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تبلیغ کا نام میں نے نہیں رکھا، یہ لوگوں نے رکھا ہے. اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان ہی رکھتا. اور ایمان سیکھنا مستحب ہے یا سنت ہے آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تو آپ حضرات بھی مفتی ہے اتنا تو، ہاں فتویٰ دیتے ہو. ہاں دیکھو فتویٰ دی دیا ہے بوڑھے نے بھی، شاید قرآن بھی نہیں جانتا ہو لیکن فتویٰ دی دیا کہ فرض ہے. امریکہ میں گیا تھا، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہر آدمی مفتی ہے اور ہر آدمی ڈاکٹر ہے. کسی سے مسئلہ پوچھو عالم ہوگا، عامی آدمی کا یہ تو ایسا ہے. اور بیماری بتاؤ میں یہ بیمار، وہ کہتے ہیں فلانی دوائی کہو، تو بھی ڈاکٹر تو نہیں ہے. لیکن چلو یہ فتویٰ تو آپ لوگوں نے دیا کہ ایمان بنانا فرض ہے، اور یہ حقیقت ہے. کتنا ایمان ہے تو ایمان موجود ہے کہ آدمی کو حرام کاموں سے روک دے. حرام کاموں سے ایمان ایک چیز نہیں ہے. اتنی پیاری باتیں ہے نبی کی. وہی وقت کم ہے، دل چاہتا ہے کہ ساری رات. علقمہ ابن حارث جتنا میرے نام یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ہم 7 آدمی آئے. توجہ سے سنو اس بات کو. ایمان کیا ہے، ایمان بتا رہا ہے کہ ایمان کی کتنی نشانیاں ہیں، کیا باتیں ہیں. وہ کہتے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے ہم قبیلے کے 7 آدمی. سلام ڈالا، نبی علیہ السلام نے ہمارے سلام کا جواب دیا. تو پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ ہم نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کا کیا ثبوت ہے؟ دعوی کے لیے کوئی ثبوت چاہیے. آدمی کہتے میں ایمان والا ہوں، بتاؤ تمہاری ایمان کی کیا ثبوت ہے، تمہارے ساتھ کیا ثبوت ہے؟ تو فرمایا 15 خصلتاً، 15 باتیں ہیں ایمان کی. وہ صحابی نے اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے 15 باتوں کا وہ پیش کر دیا. 5 باتیں آپ نے بتائی ہے نبی علیہ السلام سے، کہتے 5 آپ کے صحابہ نے، اور 5 ہم باپ دادا کے سے سیکھ کر کے آئے ہیں، ابھی تک کرتے ہیں. اگر آپ ہمیں روک دے تو ہم چھوڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا بتایا؟ عرض کرنے لگے آپ نے بتایا نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور نبیوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن. فرمایا میرے صحابہ نے تمہیں کیا سکھایا ہے ایمان کی باتیں؟ وہ کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج. 5 بنا جو کہتے ہیں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے جس کے پاس مال ہو. یہ توجہ سے سنو آگے کیا فرمایا. یا اللہ اتنی پیاری بات ہے. تمہارے باپ دادا کے وہ جو تم نے بتایا کہ 5 باتیں وہ بھی ایمان کے ہے، وہ کون سے ہے؟ وہ 5 باتیں جو ہم جاہلیت سے ابھی تک کر رہے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں. الشکر عند الرخاء، فراوانی میں، خوشحالی میں شکر کرتے ہیں. مال آتا ہے، خوشی آتا ہے تو ہم اللہ کی ناشکری. جب نعمت آتا ہے اللہ کے حکم کو آدمی توڑتا ہے، یہ ناشکری. شکر کرتے ہیں. والصبر عند البلاء، جب تکلیف آ جاتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. والرضا بمر القضاء، یہ بہت قیمتی بات ہے. والرضا بمر القضاء، یہ جو حالات آتے ہیں کس کی طرف سے آتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں. مخلوق کی طرف سے نہیں یار، اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہوتے ہیں. ہمیں غربت میں رکھتا ہے، ہمیں مال میں رکھتا ہے، ہمیں خوش، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں. یہ ایمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہے.
वसिद्क़ फी मवातिन लिक़ा, और जब दुश्मन के साथ मैदान में आते हैं तो मैदान छोड़ते नहीं, सर कटवाते हैं लेकिन भागती नहीं है। और पांचवी बात ईमान की, व तर्क शमातत बिलअदा ज़ाहल बिलबला ज़ाहलत बिलअदा, और दुश्मन के तकलीफ पर भी खुश नहीं होते। आज दुश्मन तकलीफ में है, शेख सदी साहब फरमाते हैं अगर बमुर्द आदो जाए शादमानी नेस्त के जिंदगानी ये मानेज जावेदानी नेस्त, अगर दुश्मन आज मर गया ज्यादा खुशियां न मनाओ, तुम्हारी भी कल जाना है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम इतना खुश हो गए, फरमाया फुक़हा उदाबा कादो अन यकूनु अंबिया, तुम लोग तो बस नबियों जैसे लोग थे। अभी आगे बात बहुत कीमती है। नबी ने, ये तो 15 बातें हुई, नबी ने फरमाए 5 बातें और 20 सीख लो ताकि 20 पूरा हो जाए। पश्तो की मुंगवीचे शल मुशी, हाँ, पिंजा नोराज दा कोई पिंजला खुदी, 15 तो है, 5 और सीखो कि 20 हो जाए। हमारे पश्तो में शल हो गए, फलानी शल्ला, हाँ, यानी फलाने का शल, मतलब ये कि इसके सारी जरूरतें पूरा हो गई। वो मुश्किल है, बयान करो या छोड़ दो, ऐसा बयान नहीं, नियत करो कि करेंगे भी। हाँ, नबी के 5 बातें ईमान की, ला तजमाउ मा ला ताकुलून, इतना माल जमा न करो जिसको छोड़ते हो। हाँ, इतना माल जमा न करो, इतना कमाओ बस खाओ, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। ला तजमाउ मा ला ताकुलून, इतना जमा न करो जिसको छोड़ते हो। वला तबनु मा ला तस्कुनून, और इतनी बड़ी बड़ी घरें न बनाओ जिसमें रहते नहीं हो। एक कमरे में ज़रूरत होती है 10 बनाओ। ये ईमान की नहीं है। हाँ, कितने हो गए? पहला क्या है? ला तजमाउ मा ला ताकुलून, इतना माल जमा न करो जिसको छोड़ते हो। वला तबनु मा ला तस्कुनून, वला तरगबू फीमा अन्हु तंजिलून, उस चीज में दिल न लगाओ जिसको कल छोड़ने वाले हो। सबावे ना रवानियो दशो शयु सरा बेवफा शयु सरा मलगिरतिया मा का वही। हाँ, दुनिया टूला बेवफा दा। हाँ, एना रवान बोए कसम तखुर, मैं कसम का तो मैं इस्लामाबाद में था, बाहर मुल्क जाने। ये लोगों ने अपने सारी जिंदगी का सरमाया कोठियों पर लगाया है, तो मुझे इन बेचारों पर तरस आता था कि कल उसको जब मौत आएगी तो उसको एहसास होगा कि मेरी जिंदगी तो सब यहाँ लगी और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, आखिरत के लिए कुछ नहीं भेजा है। उस चीज के साथ दिल न लगाओ जिसको छोड़ना है। वरगबू फीमा इलैहि तुसीरून व फीहि तखलुदून, वहाँ दिल लगाओ जहाँ तुम्हें जाना है और वहाँ तो हमें हमेशा रहना है। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरे साथ अच्छी से अच्छी चीज होते हुए मैं अल्लाह के नाम पर दे दूं ताकि वहां जमा हो जाए, मेरे लिए हमेशा रह जाए। इधर अगर रखूंगा तो छोड़ना है, वहां फिर छोड़ना ही, वहां मेरे साथ होगा। और 5वीं वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उस अल्लाह से डरो जिसके पास तुमने हाजिर होना है। नियत तो कर लो, मैं भी करता हूं कि इंशाअल्लाह आखिरत के लिए ज्यादा फिक्र। अक्लमंद आदमी वो है, हमारे नबी से कोई दुनिया में अक्लमंद आया है? मैं बार बार इस मिंबर पर कहा है मौलाना साद साहिब की बात, और तफसीर के हवाले से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की तफसीर में है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो अकल दिया था, अकल सारे दुनिया के इंसानों के मुकाबले में 99% अकल अकेले मोहम्मद से। इतने अकल वाले इंसान की बात को न मानना, इससे ज्यादा नादानी होगी। अपने राय पर आदमी चलता है। वो कहते हैं कि अक्लमंद आदमी वो है कि मौत को याद रखे और मौत के लिए सबसे ज्यादा तैयारी में लगा हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़न फरमाता है तईतु नबी सल्लल्लाहु आशरा अशरातिन, हम 10 आदमी थे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। फ़क़ाम रजुलुन मिनल अंसार, एक अंसारी सहाबी खड़े हो गए। फ़क़ाल या रसूलल्लाह मन अक़यसुन्नास व अहज़मुन्नास, सबसे ज्यादा होशियार आदमी, सबसे ज्यादा मुहतात आदमी कौन है? क़ाल अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व अक्सरुहुम इस्तिदादन लिल मौत, जो मौत को ज्यादा याद रखने वाला,
کیسے زیادہ رکھنے والا؟ صاف حدیثوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہاں استنجا کیا باہر جنگل میں، تو پھر اٹھتی ہی وہاں تیمم مارا. لوگ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی تو قریب تھا. عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کا یقین نہیں تھا کہ موت شاید اس سے پہلے آ جائے. موت کو زیادہ یاد رکھنا. اور یہ بھی ایک نسخہ بتاؤں، عجیب ہے، بہت بڑے عالم منظور نعمانی رائیگڑھ میں ایسے، دیوبند میں ایسے عالم گزرے، عبد الوہاب صاحب فرماتے کہ دیوبند میں اس سے زیادہ نمبر نہ کسی نے پہلے لیے نہ بعد میں. وہ فرماتے ہیں نماز میں خشوع پیدا کرنے کی 90 تجویز، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی 90 تجویز السلام نے کیا بتایا کہ تمہاری نماز میں خشوع خضوع والی ہو جائے. صلی صلاۃ مودعن، ہر نماز کو ایسا پڑھو کہ شاید اگلی نماز کا مجھے، یہ آخری نماز ہے، آخری نماز تو صحیح پڑھوں. ہر نماز کو ایسا پڑھو اس سے نماز میں خشوع آئے. یعنی آگے نماز کا کہ ہم ابھی عشاء کا نماز پڑھیں گے یا اس سے پہلے موت آئی. تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، یہ جو میں نے سورہ عصر بتایا کہ اللہ پاک قسم کہتا ہے، ہاں قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ کیا ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ کو کس چیز پر لگا رہا ہے؟ فانی چیزوں پر. پھر دکانوں کاروباروں کو چھوڑو نہیں، چھوڑوانا نہیں ہے، تبلیغ کو غالب کرنا ہے. اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم آ جائے تو سب کو چھوڑو، یہ مقصود ہے، جیسے صحابہ نے کیا. پھر اللہ بڑا غیرت والا ہے. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کو جہاد میں 1000 گھوڑے ملے تھے. کتنے؟ تو اس کے معائنے میں لگے تھے جیسے ہم دنیا کے کاروبار میں لگے ہو. نبی تھا، اللہ نبی پر امتحان لیتا ہے. تو اس کے جو عبادت کا وقت تھا، توجہ ہے، سلیمان علیہ السلام عبادت کا جو وقت تھا وہ گھوڑوں کے معائنے میں وہ ضائع ہو گیا. جو وظیفہ تھا یا جو عبادت کا وقت تھا، ہاں وہ گھوڑوں کے معائنے نے لیا. تو اس کو غیرت آئی، 1000 گھوڑوں کی گردنیں اور پاؤں کاٹ دیا اللہ کے نبی. ہاں یہ میرے اللہ کے درمیان مجھے ایسا نہیں چاہیے. جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ باغ مجھے نہیں چاہیے. ہاں اس نے میرے نماز کو ہر 50,000 کا باغ. سمجھ میں آ گئی؟ تو سلیمان علیہ السلام نے تو فرماتے تھے، اللہ نے فرمایا اے نبی تم نے میرے دین پر غیرت کی، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں. پہلے گھوڑوں پر چلتا تھا، ابھی ہوا پر چلا. اس کے بعد تخت مسحر ہوا. مدنی مسجد 2004 میں ہم زمبابوے جا رہے تھے. مولانا احمد صاحب باولپور والے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے معمولی پیسنجر کے رفتار میں نہیں تھا وہ جہاز. وہ کہتے 38,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے جاتا تھا. دنیا کے تیزترین جہاز اس نے بیان میں فرمایا تھا 16,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے بنایا، جل گیا، نہیں چل سکا. لیکن وہاں سلیمان علیہ السلام والا جہاز 38,000 میل، اور چھوٹا نہیں تھا. معارف القرآن میں 6 لاکھ کرسیاں اس میں لگتی تھی. دنیا کے بڑے جہاز میں 600 کرسیاں ہوگی، وہاں 6 لاکھ. یہ کس پر؟ تم اللہ کے دین پر غیرت کھاؤ. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مجھے دکان نہیں چاہیے، اللہ پھر تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تو چمکائے گا. ہاں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، حدیث ہے جو اللہ کے لیے کس چیز کو چھوڑے گا اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے بھائیو، تھوڑی سی زندگی لگاؤ دین پر. بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن ویسے ضائع ہو رہا ہے. ہاں اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ پھر شیطان نوافل میں لگاتا ہے فرائض سے کہ تھوڑا نفع کرے اور زیادہ. ہاں سمجھ میں آ گئی؟ سب سے بڑا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ایک ملفوظ ہے کہ شیطان دین کیا ہے حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھے اللہ کا کیا حکم ہے. شیطان ہمیں حال کے امر سے ہٹاتے ہے. شیطان کے ساتھ 2 کے ساتھ کے حربے ہوتے ہیں، ایک نورانی حجاب، ایک ظلمانی. ظلمانی حجاب یہ ہوتا ہے گناہ کی لذت دے کر دین سے روکتا ہے. نورانی ادنا میں لگا کر اعلیٰ سے
جیسے جماعت کڑی ہے اور آدمی ادھر تلاوت کر رہا ہے، آ جاؤ بھائی، نماز نہیں پڑھا ہے، عصر کی جماعت کڑی ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تلاوت کر رہا ہے، تم کہتے، وہ کہتے یہ قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ یہ تبلیغ والے قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کا یہ جواب صحیح ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، یہی قرآن کا تو مخالفت کرتا ہے، ورکعوا مع الراکعین، قرآن میں رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، ابھی تو قرآن کا حکم یہ تلاوت کو چھوڑو، یہاں شریک ہو جاؤ۔ یہ ابھی امت میں احساس نہیں ہے، خوش ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، حکم مختلف ہے، لیکن اس وقت مجھے کس جگہ لگنا ہے؟ پھر فرماتا ہے دیکھو میرے پیارے بھائی، میں یہ ذمہ داری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اگر میں نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں ہے اس کے ملفوظات میں، کہ حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے، اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ امت کا خاص کام ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر زمانے غریب لوگوں نے زیادہ کیا ہے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، تو غریب آدمی ہے، تمہارے تو بیوی بچے اللہ پالتا ہے، تو نہیں پالتا ہے، تو اللہ کے حوالے چھوڑو، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کے واقعات، سبحان اللہ۔ بس بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو دنیا میں بڑے بڑے اولیاء بھی گزرے ہیں، کون گزرے؟ ہر زمانے میں، یہ ایک نہیں ہے کہ ایک زمانے میں، لیکن قرآن میں ولیوں کی باتیں نہیں ہے، نبیوں کی باتیں ہیں۔ یہ تو اتنا آپ حضرات بھی سارا قرآن نبیوں کے واقعات سے بڑا پڑا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ جیسے ایک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 28 جگہ پاروں میں آیا ہے، ہاں، مختلف جگہوں پر۔ تو اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا اللہ نے، جیسے ایک آدمی اپنے بچے سے ڈاکٹر بناتا ہے تو ڈاکٹروں کی باتیں کرتا ہے، اللہ نے اس امت سے نبیوں والا کام لے تو نبیوں کے واقعات بیان کیا۔ یہ امت نبی نہیں ہے، یہ امت لیکن نبیوں کی سیٹ پر بٹھایا ہے، صاف البدایہ والنہایہ میں ہے۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وحیا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے، علامہ ابن کثیر کی کتاب میں ہے، جو میں نبی و رسولوں پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اس ڈیوٹی کو کرتی ہوئی یہ امت میرے پاس قیامت کے دن آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہوگا، نبیوں جیسا نور ہوگا۔ تو نبیوں کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کہاں چھوڑا تھا؟ ہاں، بیوی کا حق نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام حق کو نہیں پہچانتے تھے۔ شیرخوار بچہ جس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، گھر میں نہیں چھوڑا ہے، ہم اپنے گھر میں گاؤں میں نہیں چھوڑتا ہے رشتہ داروں، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ قرآن بتا رہا ہے۔ میں پہلے حج میں 79 میں گیا تھا، وہاں درخت بھی مکے میں لگاتا ہے، زمین کو کود کر پتھر کو وہاں مٹی ڈالتا ہے پھر درخت لگاتا ہے، وہ درخت وہ زمین میں وہ درخت نہیں اگتا ہے، وہ پتھر ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، چھوڑا۔ یہ ہمیں سنا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس پہلے زمانے میں لوگ حج پر جاتے تھے، مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں، تو ان کو ترغیب دی جاتی کہ حج پر ویسے بھی آ گئے ہیں، وہاں ویزا پاسپورٹوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ آپ ابھی واپسی پر اردن میں یا مصر میں یا کہاں ایک چھلا لگا کر کے واپس جائے، وہاں تبلیغ کا۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں تو آیا حج کے لیے تھا، بیوی ساتھ ہے، ابھی دل چاہتا ہے کہ چھلا لگاؤں لیکن بیوی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کل آ کر میں بتاؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیا بتائے گا؟ کل آیا تو فرمایا جہاں پر ہاجرہ چوڑی تھی وہاں پر چھوڑ کر کے جاؤ، جہاں پر ہاجرہ چوڑی تھی وہاں پر چھوڑ۔ اللہ نے ہاجرہ کو ضائع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ، چمکایا۔ یہی کام ہے نبیوں والا کام۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں، یہ امت ملت ابراہیم ہے، قرآن میں ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سمکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان اللہ کے نام پر جان مال لگانے والا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نمک ہے لیکن اس میں کڑوا پن نہیں، یہ نمک نہیں ہے، چینی ہے اس میں مٹھاس نہیں ہے، اس کو کوئی چینی
बर्फ है बर्फ, लेकिन इसमें बरूदत ठंडक नहीं है, वो बर्फ उसको कोई कहता है? वैसे नाम है। अल्लाह का हुक्म आ जाए और ये इधर उधर देखता है, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्ना ला यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी। तफसीर उस्मानी में लिखा है, इन्हीं खुदा और रसूल तुम्हें जिस चीज के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए मफहूम ऐसा है बुलाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हें जिसमें तुम्हारी जिंदगी है, हयात है, लिमा युहयीकुम, तो सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम तुम्हारी ये दुनिया में इज्जत आराम की जिंदगी और आखिरत में हयात अबदी का पैगाम है। बस मोमिनीन की शान ये बात मुझे बड़ा मजा देता है तफसीर की। मोमिनीन की शान ये है। मोमिनीन की शान क्या है, यानी इसकी सिफत क्या होना चाहिए, कुरान बता रहा है। इस आयत में आप खुद देखो तफसीर उस्मानी। बस मोमिनीन की शान यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पुकार पर फौरन लब्बैक कहे, जिस वक्त जहां के लिए बुलाए सारे अशगाल छोड़कर वहां पहुंच जाए। ये मोमिनीन की क्या है शान। शान का क्या मतलब, इसकी सिफत है। पेट्रोल का क्या सिफत है, थोड़ा सा आग करीब करो फौरन आगत असी इस्लब हुई थी कि इस्लब वही हो सलब वही हो स्टार्ट कीजिए ना दा पेट्रोल ने दीदा के सगंदा। ईमान वाला तो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार होता था। या अल्लाह तो मुंगा दा से जोड़ के उन्होंने मायूस की रोई माँ इस्लाम के बस दा वो से इज्तिमा युला समय के 13वां 11वीं में इज्तिमा गुजर गई। वहाँ मौलाना इब्राहिम ने 2 बातें की, ये याद रखो। एक तो इस्लाम में मायूसी नहीं है, मायूसी कुफर है कि बस अभी आखिर ज़माना है, दीन नहीं आ सकता है। नहीं, मेहनत करोगे तो दीन आएगा, आदमी भी आएगा और आज जरिया बनता है, खो सकता है। एक आदमी ने फिक्र ने सारी दुनिया को हिलाया। अगर सारे मुसलमान इसके लिए खड़े हो जाए तो दुनिया के निजाम चंद दिनों में, साल नहीं लगेंगे। और दूसरी, इस काम को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली सुस्ती है। क्या है? अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम ने सुस्ती से पनाह मांगी। सुस्ती क्या है? रोजे का वक़्त आया, अभी नहीं जा सकता हूं, पैर लगाऊंगा। गश्त का वक़्त आया, मेरे तकाजा है। चेले का वक़्त आया, ये इस काम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले। आदमी का ईमान नीचे इतना चला जाता है कि फिर उठना मुश्किल है। तो नियत के दर्जे में तो सब करो कि इस काम को करेंगे। 1-2 मिनट तो ये मेरा दरखास्त है। देखो अभी मैं जितना समझ रहा हूं कि मैंने बयान कितने बजे शुरू किया था, 5 मिनट काम, अभी घंटा भी नहीं। तो ये 2 मिनट सिर्फ चाहता हूं कि नियत के दर्जे में तो सब करो कि इस काम को करेंगे और वक़्त मुकर्रर करके निकलने की तरतीब बनाओ। 4 महीने हर आदमी के लिए ज़रूरी है। 4 महीने जन्नत का टिकट नहीं है, लेकिन एक कोर्स है। इस काम को करती हुई तुम्हारी दुनिया भी दीन बन जाएगी। दुनिया का काम फिर नहीं है कि फिर दुनिया नहीं करोगे। और जिन्होंने लगाया है वो अपने औकात को एहतमाम के साथ। और अभी भी यासर को पीर साहब ने कहा, ये देखो हमारे लिए नमूना सहाबा है। कौन है? किसी दूसरे को नमूना न बनाओ। नमूना कौन है? सहाबा को देखो, वो तो मंजिल को पहुंच गए हैं। हम 20 की रफ्तार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, अल्लाह हमें पहुंचाएगा। आगे जो वक़्त लगाए हुए हैं वो एक सतह पर ठहरे न रहे। वो कहते सीढ़ी न बैठने की जगह है न लेटने की। सीढ़ी समझते हो? कोई चेले की सीढ़ी में है, कोई सिरोजे की सीढ़ी में है, आगे बढ़ाता नहीं वक़्त। हाँ, समझ में आ गई? ये फिर लोगों के लिए दरवाजा, वो चढ़ना रुकावट बन जाती है। सीढ़ी में आदमी बैठ जाता है, दूसरों के लिए रुकावट बन जाती है। ये चढ़ने के लिए 20 की रफ्तार हो, लेकिन सब नियत करो कि इंशाल्लाह आगे जाना है। हाँ, अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है और आगे सहाबा के तर्ज को अल्लाह। और ये जो ये भी महीना 1.5 महीना किसी, आप कहते हैं आज तो सारे ख्वाबों की बात करते हैं, लेकिन नबी की ख्वाबें बयान करते, आम ख्वाबें नहीं है। एक आलिम ने ख्वाब देखा, नबी अलैहिस्सलाम उलमा से कहता है कि तबलीग का काम करो। तो पूछा गया कैसे करे? फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तर्ज पर।
इय्याका नअबुदु, क्या मतलब? या अल्लाह यानी अल्लाह से मांगना। ये तो सारे मजमे से दरखास्त है, नबी की दरखास्त भी आई। जितना भी है पुराने साथी, आधा घंटा से तो कम दुआ न मांगा करो किसी वक्त, खूब मांगो अल्लाह से मायूस, अपने जरूरतों का भी मांगो और उम्मत के लिए भी मांगा करो। किस किस की नियत है? इंशाल्लाह मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा किसी वक्त। दुआ मुसलमान की ऐसे हथियार है, मायूस ना हो जाओ कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह करीम है। दुआ मांगो और नियत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो और तबलीग का काम दूसरे कामों पर ऊपर करो। से रोज पीर साहब मिसाल देते हैं कि एक रेलगाड़ी आ रही है तो उसके लिए पाठक बन जाती है, पाठक किया हो जाता है, तो फिर कार और रिक्शे और मोटरसाइकिल सब बंद होते हैं या चलते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए होता है। वो जब चला जाता है तो फिर हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन उधर रेल आ रहा है, लोगों ने कहा कि ये रेल के लिए बंद करो, ये सवारियां जा रही है, रेल तेजी से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। सारे न रिक्शे रहेंगे रोड पर, न कारें रहेंगे, सबको रेल बहा के लाएगा वो। पाठक को भी साथ लेके उठाएगा। वो कहते हैं तबलीग के रेल के दर्जे में रखो। तबलीग का तकाजा है सारे पाठक बंद कर दो, तबलीग का तकाजा बढ़ जाए फिर करो, फिर वो रेल जब चली जाती है तो फिर पाठक खुल जाती है। तो ऐसी तबलीग किसकी नियत है कि इंशाल्लाह तबलीग के लिए हम पाठक बंद नहीं करेंगे। मेरा से रोजे का वक्त आ जाए, मेरा छिल्ली का वक्त आए, मेरा गश्त का आ जाए, मेरा 2.5 घंटे का वक्त है, इसके लिए सारे पाठकों को बंद करूंगा। ये सिर्फ हाथ उठाया अभी रात को 2-2 रकात पढ़ करके मांगू या अल्लाह इय्याका नअबुदु, या अल्लाह इसमें तू मेरे मदद फरमा, तो अभी जितना देर करोगे उतना नुकसान होगा।